لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اذانیں 3 ہوتی ہیں، اس کا جواب کیا دیا جائے؟ ہمارے ہاں اذانیں 3 ہوتی ہیں کیونکہ ہم نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ تعداد میں دنیا میں کم ہیں، اس لیے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کہ پیغمبر اکرم نے نمازیں ملا کر پڑھیں، ظہر اثر کو پیغمبر نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا، مغرب عشاء کو پیغمبر اکرم نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا۔ تو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں، تو یہ پیغمبر اکرم پر اعتراض ہے۔ پیغمبر اکرم نے دونوں طریقے پر عمل کر کے دکھایا تاکہ میری امت آسانی میں رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہیں۔ اب جب آپ کو 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو اذان کا فلسفہ ہے اعلان، لوگوں کو آگاہ اور اطلاع کرنا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ تمام فقہی کتابوں میں اذان اعلام اور ہے، اذان للصلاۃ اور ہے، نماز کی اذان اور ہے اور اعلان کی اذان اور ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان کہی جاتی ہے وہ اذان کہی جاتی ہے اعلام کی اذان، یعنی اعلان کی اذان۔ اعلام بھی لفظ صحیح ہے میم کے ساتھ اور نون کے ساتھ، اعلان بھی لفظ صحیح ہے۔ اور پھر جب لوگ سب اعلان سن کر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری نماز کے لیے ہمارے ہاں اقامت کہی جاتی ہے، اور اگر اذان بھی کہی جائے مطلق ذکر کی نیت سے تو وہ بھی صحیح ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے لاؤڈ اسپیکر پر کہا جائے، کیونکہ جنہیں بلانا تھا انہیں بلا لیا گیا اور انہیں پتا ہے کہ اب سب جمع ہوں گے تو دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبداللہ لطیف سر بول رہے ہیں۔ جلدی لطیف صاحب پوچھ رہے ہیں، وقت بہت تھوڑا، جلدی۔ اچھا جی، اچھا مولانا، ایک تو یہ پتہ کرنا ہے کہ ہمارے وہاں پہ امام مسجد ہیں، انہوں نے فجر کی نماز کا ایک حدیث بیان کی ہے، اس کا میں پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ جو شخص 2 نمازیں اکٹھی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں پتہ یہ اسد اللہ صاحب اس سے کہنا کہ اللہ سے ڈر جا، 2 اکٹھی کرنے والا کبیرہ کرتا، یعنی تو نے کبیرہ کیا کہ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی وہ آپ کا حوالہ دے کر تو نے حدیث کہہ کر بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے کہ جب امام ترمذی نے یہ روایت لکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھ دیا کہ یہ آدمی اس کا جو ہے نا انتہا درجے کا ضعیف، یہ روایت کوئی صحیح نہیں، تو شرم نہیں آتی اس مولوی کو؟ اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو پڑھ لے، اب ترمذی نکال لے، اس میں جمع بین الصلاتین کا نکال کر دیکھے کہ امام نے یہ لکھ کر کہ جو بلا عذر، یہ بھی نہیں بیان کیا کہ بلا عذر بھی چھوڑ گیا، یہ تو کہتا کہ عذر کے ساتھ اگر اکٹھا کر لے، مشغولیت زیادہ ہے، سفر ہے، بیماری نہیں، بلا عذر بھی چھوڑا، اور جو پیچھے لکھا تھا کہ جیسی بھی ہے یہ صحیح نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ترمذی میں بالکل روایت ضعیف ہے، جمع کرنا حضور سے صحیح مسلم اور دوسری کتاب میں بلا وجہ، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، سفر بھی نہیں تھا، آرام سے مدینہ میں تھے، 8 رکعتیں ظہر اثر کی اکٹھی کی، مغرب عشاء کی ساتھ اکٹھی کی۔ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ تب کوئی وجہ نہیں، فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، اس لیے بلا وجہ بھی اکٹھی کر سکتا، مگر ایسا نہ کرے جیسے لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ نمازیں 3 رہ جائیں۔ خود شیعہ مذہب میں بھی 5 نمازیں ہیں، 5 کے وہی وقت ہیں جو حدیث بتاتے ہیں کہ مثل تک ہے، باقاعدہ یہی 5 اذانیں ہیں۔ اب شیعہ علماء بھی لکھ رہے ہیں ایران میں بھی کہ لوگوں امام بھی 5 پڑھتے تھے الگ الگ، مگر ایک رسم چل پڑی، اب ایک طرف وہ ضدنے ہو گئے کہنا کہ پڑھنی نہیں، ایک طرف یہ مولوی ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے، کوئی حرام نہیں، بلا وجہ بھی ہم 2 اکٹھی کر لیں، کر سکتے ہیں، مگر عادت نہیں بنانی۔ اچھا مولانا، ایک چیز اور، عید کی یہ ترمذی میں روایت، اور امام ترمذی نے اس کو لکھا ساتھ ہی کہ اس میں فلاں راوی بالکل ضعیف ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک مسلک کا عالم اگر جو ہے کوئی حدیث مل جاتی ہے اور وہ فیور دوسرے مسلک کو کرتی ہے، وہ بتائے گا ہی نہیں کبھی۔ آپ کو اگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بنا کسی بارش کے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی پرابلم، اور اثر کو ملا کر کے آپ کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام بھی عمل کیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے ہیں، کہ ہمارا عالم کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ یہ شیعوں کے فیور میں چلا جائے، تو دباؤ اس کو۔ اب جب کسی عالم سے جا کے پوچھے کہ یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے، نہیں لوگ جو ہے عادی ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفیٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔
جو ریلیکسیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے ہیں، آپ کیوں اس کو چھپاتے ہیں؟ امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جینیس تو آپ نہیں ہو سکتے، سائیکولوجسٹ تو نہیں ہو سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل دے کے گئے ہیں تو اس جو ہے اس آسانی کو آپ چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ مقام محمود اور صدق و حق، اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلسل خط فکر ہے جسے 9-10 دنوں پر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، تقسیم ہونا ہے مسلسل خط فکر کو۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، صرف ترجمہ سنتے جاؤ آیت مبارکہ کا، پہلی آیت پھر دوسری آیت۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک۔ پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے۔ دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا۔ 2 وقت ہو گئے۔ وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت، صبح کو قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے۔ واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے، بہت توجہ رہے۔ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، رات کے اندھیرے میں، اور صبح کے وقت۔ علیکم السلام۔ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، تو مانوس تو ہے نا یا نہیں؟ تو اب بھائی سننا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں۔ 2 وقت ہو گئے، وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم پر میں واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ نماز شب ہے جو رسول پہ واجب تھی۔ بہت توجہ رکھنا، ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت تم قرآن پڑھو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا۔ نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت۔ 3 وقت بتائے، 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی۔ پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد۔ تمہید ہے، اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو، سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114۔ کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا۔ اس جگہ کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اچھا بھائی، تو زلفا من اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں، ابتدائی وقت میں۔ تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟
नहीं होगा भाई। मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं और दोनों आयतों में वक्त कितने? 3। नमाजें कितनी? सामने की बात है भाई, सामने की बात है या नहीं कि वक्त कुल 3 और नमाजें 5। तो अब मजबूरी है ना कि उन 5 नमाजों को 3 वक्तों में एडजस्ट करना होगा। तो अब दुनिया हमसे पूछती है कि मिला के क्यों पढ़ते हो, कुरान उनसे पूछता है कि अलग अलग क्यों पढ़ते हो। वो जो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तरह 10 हदीस है ना, उनमें एक हदीस ये है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास असर के वक्त ना यानी अपने स्टूडेंट्स को लेके बैठे, मगरिब की अज़ान हो गई तो मगरिब की यानी टाइम दाखिल हो गया, खूब आफ्ताब हो गया, तो एक सुन्नी खड़ा हो गया वहाँ। शिया को तो कोई मसला नहीं था, एक सुन्नी खड़ा हो गया आजकल, और कहा हज़रत नमाज का टाइम हो गया, जरा नमाज से पढ़ा दो। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उसका बैठ जा, ठीक। थोड़ी देर बाद फिर वो खड़ा हो गया, यानी वो ये कहना चाह रहा था कि आप कहीं राफजी तो नहीं हो गए हुए आज के दौर में, आपको ईरान के टुकड़ों पे तो नहीं आजकल पल रहे आप। 1-2 बार तो इब्न अब्बास ने इग्नोर किया, फिर उन्होंने इब्न अब्बास को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तेरी माँ तुझे रोए, तू मुझे सुन्नत सिखाएगा। नबी इस्लाम ने हमें बगैर खौफ के, बगैर बारिश के मदीना शरीफ में जोर असर की नमाज जमा कराई और मगरिब और इशा की। तो अगर मैं अभी नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मुराद ये तो मैं जमा करूंगा, तू बार बार कह रहा है नमाज। अच्छा, उसकी फिर भी तसल्ली नहीं हुई, वो मजलिस से उठ के ना चला गया। मुझे बताएं, ये ऐसे लोग उस जमाने में थे जो सहाबा की बात सुन के भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो आज इंजीनियर साहब की बातें सुन के कैसे ही मान लेंगे। वो वहां से गुस्से से उठ के हज़रत अबू हुरैरा के पास गया और कहता देखो इब्न अब्बास किस किस्म की शर्मंगेज किस्म की हदीसें बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें भी कहते हैं हदीसें खोल खोल के बयान करते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा इब्न अब्बास ने सच कहा, ये तो अबुल कासिम की सुन्नत है कि नबी इस्लाम ने ज़ोहर असर को भी जमा किया और मगरिब और इशा को।